میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 کل 13 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، 8 سے 20 تک۔ اس میں منافقین کا تفصیل سے ذکر ہے۔ تو یہ جو مقام ہے، اس مقام پر 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلا ہے متقین، یعنی وہ مخلص مسلمان جنہوں نے دل سے بھی ایمان قبول کیا اور زبان سے بھی اقرار کیا۔ اور ان کے بارے میں کیا بشارت دی گئی کہ یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہیں، یہی خوشبخت ہیں جو قرآن کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ زبان سے ایمان قبول کیا، نہ ان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہوا، اور یہ کافر ہیں، ضدی، ہٹ درم ہیں۔ ان کے دل پر، کانوں پر مہر لگ چکی، آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ وہ برے لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا مگر ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ انہوں نے دل میں کفر کو چھپایا ہے، جھوٹے منہ کلمہ پڑھا، اور ان کو کیا کہا گیا کہ یہ منافق ہے، یعنی سب سے بدتر کافر ہیں۔ انہی کے متعلق سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق یہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہیں۔
تو معلوم ہوا کہ منافقوں کو کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ الامان، اللہ پاک ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ تو منافق چونکہ سخت، بدتر اور سب سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ پاک نے اس مقام پر ان کا تفصیل سے بیان فرمایا، ان کی علامات بیان کی، ان کے برے کردار اور عیبوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ مسلمان ان کو پہچانے اور ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، یعنی یہاں منافقوں کو کچھ لوگ کہا گیا، مطلب یہ کہ منافق لوگ اس لائق ہی نہیں کہ ان کا ذکر کسی خوبی یا وصف سے کیا جائے، بس یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے۔ یہ اصول یاد رکھیں کہ اسلامی عقائد کے دو کنارے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننا، اور سب سے آخری عقیدہ قیامت پر یقین رکھنا، یعنی نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں، دیگر تمام ضروری اسلامی عقائد پر ایمان، یہ انہی دو کے درمیان میں آ گیا۔ یعنی منافقوں نے کہا کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لائے، رسولوں پر، کتابوں پر، غرض تمام اسلامی عقائد پر ایمان لائے، یہ کہتے ہیں، مگر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی وہ ایمان والے نہیں۔ یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم پکے مسلمان ہیں، وہ اقرار کرتے ہیں، ان کا یہ ایمان صرف ان کی زبان کی حد تک ہے، یہ بدبخت دل سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان قبولی نہیں کرنا تھا، دل سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، تو زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ سوال ہے نا، کہ جب انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا تھا اور دل سے کلمہ پڑھنا ہی نہیں تھا، تو زبان سے کیوں کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یعنی ایمان سے جو زبان سے جو ایمان کا اظہار کرتے ہیں تاکہ انہیں مسلمان سمجھا جائے، ان کے اوپر وہی نوازشات ہوں جو مسلمانوں پر ہوتی ہیں، اللہ کے نبی ان پر شفقت کے ساتھ پیش آئیں جس طرح مسلمانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، مسلمان انہیں اپنا بھائی سمجھے، ان کی جان، ان کے مال کی اسی طرح حفاظت ہو جس طرح مسلمانوں کی ہوتی ہے، انہیں وہ تمام فوائد حاصل ہوں جو اسلامی سلطنت میں مسلمانوں کو ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دل میں کفر بھی چھپائے رکھتے ہیں۔ اور واضح فرما دیا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں، انہیں شعور نہیں ہے کہ اللہ کو، اس کے پیارے حبیب کو بھلا کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ تو اس کو دیا جا سکتا ہے جس سے کچھ چھپا ہوا ہو، جبکہ اللہ پاک علام الغیوب ہے، غیبوں کو جاننے والا ہے، وہ سب چھپی باتیں جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، کائنات کی وسعتوں میں کوئی ایک ذرہ نہیں جو رب قدیر سے چھپ سکتا ہو۔ اللہ پاک کو دھوکہ فریب نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے ہی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ پاک کے خلیفہ اعظم ہیں۔ رب قدیر نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ما کان وما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، سب کا علم عطا فرمایا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کہ اللہ کے نبی تو ہر ایک کی حقیقت اور ہر ایک کے انجام سے باخبر ہیں۔ معراج کی رات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کفار کو اور سب اہل ایمان کو دیکھ آئے ہیں. آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جنتیوں دوزخیوں کے ناموں کے رجسٹر دکھا دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑے کافر کے ایمان لانے کی خبر دی تو بالآخر وہ مسلمان ہو کر ہی دنیا سے گئے. جس کے متعلق کفر پر مرنے کی خبر دی وہ کافر ہی ہو کر ہلاک ہوا. ایسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کمال ہیں جو سب حقیقت اور انجام سے خبردار ہیں. تو بھلا ان کو کیسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ لہذا واضح کیا ہوا؟ واضح یہ ہوا کہ یہ منافق لوگ وہ یا پانی پر دیوار بنانے کی فکر میں، یعنی ناممکن کاموں کے پیچھے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ زبان سے کلمہ پڑھ کر ظاہر میں اپنے ایمان کا اظہار کر کے دل میں کفر چھپا کر اللہ کو اس کے پیارے حبیب اور ایمان والوں کو دھوکہ دیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بدبخت خود فریبی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہیں شعور نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ ہم پر بھی ظاہر ہو کہ اللہ پاک نے اس قرآن میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمائے ہیں. تو ان دو آیات میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے وہ میں آپ کو چند باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات تو یہ اپنا ہم کو معمول بنانا چاہیے کہ ظاہر و باطن کے تضاد سے بچیے، یعنی سامنے کچھ پیچھے کچھ، یہ طبیعت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس آیتوں میں جو پہلا درس ملا ہے وہ یہ کہ ظاہر و باطن کا تضاد جو ہے نا یہ بڑا عیب ہے. منافقوں کا اصل جرم کیا تھا؟ یہی تھا کہ ان کا جو باطن ہے ان کے ظاہر سے الٹ تھا. یہ ظاہر میں مسلمان نظر آتے تھے لیکن باطن میں مسلمان نہیں تھے. انہوں نے اپنے دل میں کفر کو چھپا رکھا. یہ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن در حقیقت یہ باطن میں کافر ہیں. لہذا یہ منافقوں والا جو عیب ہے ظاہر و باطن کا تضاد، اس سے ہمیں ہردم بچنا چاہیے. اور یہ ایمانیات کے معاملے میں اگر تضاد ہو، یعنی ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، یعنی بندہ دل میں کفر چھپا کر زبان سے کلمہ پڑھے، تو علماء لکھتے ہیں کہ نفاق اعتقادی ہے اور یہ بدترین کفر ہے. اور اگر اس کے علاوہ یہ تضاد ہو، یعنی ایمانیات کے معاملے میں نہ ہو بلکہ اعمال کے معاملے میں ہو، تو اگرچہ کفر نہیں ہے مگر یہ بڑا عیب ہے کہ اگر ہم کسی سے مل رہے ہیں اور وہ بڑی محبت سے ملتا ہے ہم سے، لیکن حقیقت میں اندر ہی اندر کیا ہے اس کے، وہ اندر ہم سے نفرت کرتا ہے. جیسا اگر ہم کسی کے گھر جائیں، دروازہ بجایا ہم نے، بیل بجائی، اب اس نے کہہ رہا ہے جیسے ہی دروازہ کر، ارے آئیے 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 آئیے، بڑا محبت سے ویلکم کر رہے ہم کو، اور کیا حال ہے بھائی سنائے، ارے بچوں کو نہیں لائے آپ، اور اندر ہی اندر یار یہ کہاں سے آ گیا. یہ اچھا نہیں ہے. یعنی ہم کسی سے مل رہے ہیں، اس سے محبت پیار سے اس کا حال احوال پوچھ رہے ہیں، اس کے گھر والوں کا، اس کے بچوں کا حال احوال پوچھ رہے ہیں، اور اندر ہی اندر سے ہمارے دل میں کچھ اور ہو رہا ہے. اس نے نئی گاڑی خریدی، ارے واہ بھائی واہ، بہت بہت مبارک، کیا بات ہے بھائی، اتنی زبردست گاڑی، ارے واہ بھائی واہ، خوب تعریفیں کر رہے ہیں، اور اندر ہی اندر ہمارا دل بیٹھ رہا ہے کہ یار اس نے گاڑی کیسے لے لی. اس نے نیا گھر بنایا، گھر میں ہم اس کو مبارکباد دینے جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور اندر ہی اندر ہمارا دل بیٹھے جا رہا ہے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، ایسا اچھا گھر بنا لیا، اس کے گھر میں رشتہ آ گیا، ہم اس کو مٹھائی کا ڈبہ بھیج رہے ہیں گھر میں، اور ہمارا دل بیٹھے جا رہا ہے کہ یار اس کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر میں تو یہ نہیں ہے. اس کے گھر اللہ نے اولاد دے دی، ہم اس کی اولاد کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہمارا دل بیٹھ رہا ہے کہ یار میرے گھر میں نہیں ہے فلاں. یہ چیزیں ہم محسوس کریں کہ کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر پلپ تو نہیں رہی ہیں. اگر یہ ہیں تو اس کو ختم کرنے کا ذہن بنائیں.
یعنی کسی کا مالدار ہونا، کسی کا کوئی مالدار ہو گیا، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، کسی نے گاڑی لے لی، کسی کی ترقی ہو گئی، کسی کا پروموشن ہو گیا، جناب اس کے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں، اس کے گھر میں اولاد ہو گئی، اور ہم اگر اس پہ کڑتے ہیں تو علماء نے لکھا کہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کو مال دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو گاڑی دی کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو شہرت دی کس نے؟ اللہ نے۔ اس کو ترقی دی کس نے؟ اللہ نے۔ میں ہوتا کون ہوں اعتراض کرنے والا؟ اپنے آپ کو یوں روکے، یار یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ جسے چاہے جس حال میں رکھے۔ تو اگر افعال میں ہے کہ ہم ظاہر کچھ ہیں اندر سے کچھ ہیں تو یہ درست نہیں ہے، یہ بڑا عیب ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو، یعنی جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ سب ظاہر و باطن کی اختلافات ہی کی صورتیں ہیں، اور احادیث میں بھی انہیں منافق کی علامات قرار دیا گیا۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اگرچہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، خود کو مسلمان سمجھے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت پائی جائے تو اس میں منافق کا ایک شعبہ موجود ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ فرمایا جب اسے امانت دی جائے خیانت کرے، بات کرے، جھوٹ بولے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، اور جھگڑا کرے تو گالی دے۔ اور بھی بہت علامات ہیں منافق کی، اور جس میں یہ برائیاں ہوں اگرچہ وہ مسلمان ہی ہے مگر اس کا کردار اور اس کا عمل منافقوں جیسا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے بچیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں علم ہونا یہ اچھی عادات نہیں ہے، اور اگر ان طرح کی باتیں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں تو اس کو روکیں۔ یہ عادتیں اچھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اللہ پاک ہمیں نفاق اعتقادی اور نفاق عملی دونوں سے محفوظ فرمائے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری بات اس آیت مبارکہ سے سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ خود فریبی سے بچیے، کہ یہ منافقوں کا وصف ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے، انہیں شعور نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ منافقوں کی حماقت اور ان کی کم عقلی ہے، وہ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی حماقت سے بچیں۔ یہ خود فریبی جو ہے یہ نقصان دہ عمل ہے، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پڑھ کر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، مگر آپ ذرا توجہ دیں کہ منافق یہی کلمہ پڑھ کر بھی کافر کا کافر ہی رہتا ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر بندہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، مگر منافق یہی کلمہ پڑھنے کے باوجود جہنم کے سب سے نچلے درجے کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جو بندہ سچے دل سے کلمہ پڑھ لے اس کے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر منافقوں کے گناہوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ منافق کون تھے؟ یہ منافق صحابہ کے ساتھ رہتے تھے، یہ مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور کی زیارت کیا کرتے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کلام سنتے تھے۔ بالکل یہی کام، یعنی یہ سارے کام صحابہ کرتے تھے، یہی کام منافق بھی کرتے تھے۔ یہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، یہ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، مگر فرق کتنا زیادہ ہے
کہ اسی چہرے کی زیارت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی زیارت سے صحابہ کرام جنتی ہو گئے اور منافق جہنم کے حقدار ہوئے۔ اسی چہرے پر نور کی دیکھنے کی برکت سے صحابہ کرام قیامت تک آنے والے بڑے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء تمام مسلمانوں کے سردار قرار پائے، اور منافق یہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اسی چہرے پر نور کی زیارت کی برکت سے صحابہ کو نصیب ہوئی کہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، ان کا احترام ڈال دیا گیا، ان کے تذکرے کتابوں میں لکھے گئے، منبروں پر صحابہ کی عظمتوں کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں، خطبے میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، صحابہ کرام کے نام کی محفلیں سجتی ہیں۔ جی ہاں، ان کے یوم منا کر ہم اپنی قسمت جگاتے ہیں، ان کے نام کے نعرے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا نام سن کر آج بھی سر ادب سے جھک جاتے ہیں، مگر منافق یہ کیسے بدبخت ہے کہ انہوں نے اسی چہرے پر نور کی زیارت کی، یہی کلمہ طیبہ پڑھا، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی، مگر آج ان کے نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ جو جانتے بھی ہیں تو ان پر لعنت ہی بھیجتے ہیں، نفرت ہی کرتے ہیں، کوئی ان کا ادب احترام نہیں کرتا ہے۔ تو اتنے بڑے نقصان کے یہ حقدار کیوں بنے؟ خود فریبی کی وجہ سے۔ بدبخت کیوں ہوئے؟ خود فریبی کی وجہ سے، کہ یہ بدبخت اللہ پاک کو، اس کے پیارے محبوب کو، اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، مگر انہوں نے کس کو دھوکہ دیا؟ اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے تھے، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے رہے، مگر انہیں شعور نہ ہوا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود فریبی سے ہر دم بچیں، اپنی ذات سے کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، چیز کا عیب چھپا کر فروخت کر دیتے ہیں، ناقص مال کو اعلیٰ کہہ کر بیچ دیتے ہیں، نوٹوں کی گڈی میں نقلی نوٹ چھپا کر ڈال دیتے ہیں۔ اب عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ سامنے والوں کو چونا لگا دیا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ یار بڑا دماغ ہے اس کا، یار کیا بیوقوف بناتا ہے، کیا ماما بناتا ہے، یہ کیسا کماتا ہے یہ، لیکن در حقیقت تو یہ اپنے لیے جہنم کے انگارے خرید رہا ہے۔ یہ جو عادتیں ہوتی ہیں نا میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ چھپانا چاہیے۔ اور بعض اوقات یعنی ایک واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ در حقیقت یہ اپنے آپ کو نقصان کرتا ہے، کہ ایک شخص کو مٹی کھانے کا شوق تھا، مٹی کھاتا تھا وہ۔ ایک مرتبہ وہ دکان سے چاول لینے گیا، پرانا دور تھا، آج کل کے دور کی طرح الیکٹرانک ترازو نہیں ہوتے تھے، لوہے کے باٹ نہیں ہوتے تھے، بلکہ پرانے دور میں مٹی کے باٹ ہوتے تھے۔ تو مٹی کے اس نے باٹ رکھے تھے دکاندار نے۔ اب گاہک نے چاول مانگے، دکاندار اندر چاول لینے گیا، 1 کلو چاول دے دیں بھائی۔ اب دکاندار نے مٹی کے باٹ ترازو پہ رکھے، خود چاول لینے اندر چلا گیا۔ اب سودا خریدنے والے کو مٹی کھانے کی عادت تھی، اس کی نظر باٹ پہ پڑ گئی۔ اب جیسے دکاندار اندر گیا، اس نے باٹ اٹھایا اور اس کو چاٹنا اور کھانا شروع کر دیا۔ دکاندار کی اس پہ نظر پڑ گئی، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ تو باٹ کی جو مٹی ہے وہ کھا رہا ہے، چاٹ رہا ہے، تو دکاندار نے تھوڑی دیر کر دی آنے میں، کیونکہ ظاہر وہ جتنی چاٹے گا اتنے چاول کم ملیں گے اس کو۔ اتنی دیر میں یہ باٹ چاٹتا رہا، کھاتا رہا۔ کچھ دیر بعد دکاندار آیا، اسی باٹ سے اس نے چاول تولے اور اس کو دے دیے۔ یہ لے کر گھر چلا گیا۔ اب گھر جا کر جب اس نے چاول تولے تو وزن میں کم تھے، یہ بڑا غصے میں آیا، بڑبڑاتا ہوا واپس دکاندار کے پاس آیا اور غصے سے چلا کر بولا تم دھوکہ کرتے ہو، تم نے سودا پورا نہیں دیا، میں نے 1 کلو چاول مانگے تھے، یہ تو کم ہیں۔ تو دکاندار نے اس کی بات سنی اور کہا کہ یہ میرا جو باٹ ہے نا پورے 1 کلو کا ہی تھا، اس وجہ سے مٹی تم نے ہی کھائی ہے، جتنی تم نے مٹی کھائی اتنا وزن کم ہو گیا، لہذا قصور اصل میں میرا نہیں تمہارا ہے۔ یعنی بات سمجھیں
کہ دھوکہ دینے والا تو در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بھائی آپ دیکھیں نا، اگر کسی نے کسی کو دھوکہ دے کے لاکھوں کروڑوں روپے کما لیے، کیا ہوا؟ آخر اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ کروڑوں روپے کما کر کیا اس نے قبر میں کوئی بستر بچھایا نوٹوں کا؟ کیا لے کر گیا بھائی وہ؟ تو یہ سمجھانے کے لیے ایک واقعہ ہے، اور سچی بات ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، بڑے بڑوں کو الو بنا لیتا ہوں، مگر حقیقت یہی ہے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا ہے، دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے میں مصروف ہے. اور ایسے واضح ارشادات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزرے تو ایک اناج بیچ رہا تھا ایک شخص، اور ڈھیر لگا ہوا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ اناج جو تھا وہ گیلا تھا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور بارش ہو گئی تھی تو یہ اناج گیلا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ گیلا پھر نیچے چھپا کے کیوں رکھا، اوپر کیوں نہیں رکھا؟ سنو، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج مسلمانوں کا کردار دیکھیں کتنا پست ہو گیا، کتنا پست ہو گیا کہ آج ہم میں سے بھی کون کس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے. ذرا سی آگے پیچھے ہو جائیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. کیسے کیسے تماشے لوگ، مطلب لوگوں کے ہی ویڈیو میں کیپچر ہو کر لوگ دکھاتے ہیں. ایک شخص فروٹ خرید رہا ہے اور چھاٹ کر وہ اچھے سیب جو ہے وہ ڈال رہا ہے تھیلے میں، اور دکاندار کو دیے اس نے تولنے کے لیے. اس نے باقاعدہ اس کے سامنے تولے، لیکن جیسے ہی باندھنے لگا اس نے تھیلی پیچھے رکھی، پری ہوئی دوسری تھیلی اٹھا کر دے دی. وہ لینے والا تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ چھاٹ کر اچھے نکالے تھے اور یہ وزن میں نے پورا چیک کیا تھا. اب یہ بیچنے والا اگر یہ تھیلی بدل رہا ہے، کتنے کما لیے اس نے؟ 50 روپے، 100 روپے. لیکن سوچیں کہ یہ کام جب کھلے گا، کیونکہ آج ہم تو کہیں پڑھتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہمارا انداز چینج ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ جو ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ قیامت کے دن تو اگر ان ہاتھوں نے گناہ کیے ہوں گے، کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہاتھ گناہوں کی گواہی دے رہے ہوں گے. لوگوں سے چھپ کر اگر ہم نے کچھ دیکھا ہے تو یہ آنکھیں گناہوں کی گواہی دے رہی ہوں گی. ہیڈ فون لگا کر لوگ سمجھ رہے کہ جناب یہ نعتیں اور بیان سن رہا ہے، جبکہ ہم تو میوزک سن رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں. معاذ اللہ. کان گناہوں کی گواہی دیں گے، پاؤں گناہوں کی گواہی دیں گے. جن زمین کے حصوں میں گناہ کیے وہ زمین کے حصے گناہوں کی گواہی دیں گے. ہم کیسے چھپ سکیں گے؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیسے انسان جب اس طرح کا بظاہر دنیا میں بھی معاملہ ہوتا ہے تو کتنی بے عزتی تصور کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک کسان اپنے گاؤں سے مکھن لایا کرتا تھا، اور شہر میں ایک دکاندار تھا، اس کو مکھن لا کر دیتا تھا اور اس کے بدلے میں گھر کے لیے اناج خریدتا تھا. وہ ایک مرتبہ وہ جب آیا تو 1 کلو کے مکھن کے 10 پیکٹ لے کر آیا وہ، اور اس کے بدلے میں دکاندار سے کہا کہ مجھے 10 کلو چینی دے دو. اس نے اس کو چینی دے دی. تو یوں دکاندار سے اکثر یہ خرید و فروخت کیا کرتا تھا، مال لے کر آتا تھا اور مال لے کر جاتا تھا. ایک دن جب اس نے مکھن اس طرح دیا تو دکاندار کو خیال آیا کہ یار ذرا دیکھوں تو صحیح اس کے مکھن کا تول کیسا ہے. تو اس نے مکھن کا جو پیکٹ تھا وہ ترازو میں رکھا، اور جب تولا تو وہ 900 گرام تھا. یعنی کلو میں 1000 گرام ہوتا ہے، وہ 900 گرام تھا. اس نے دوسرا پیکٹ گنا 900 گرام، تیسرا پیکٹ گنا 900 گرام، 10 کے 10 پیکٹ 900 گرام، یعنی گویا 10 کلو میں 1 کلو کم تھا. اب اس کو تو غصہ آیا کہ میں تو اس کسان پہ بڑا بھروسہ کرتا تھا اور میں تو اس کو بڑا ایماندار سمجھتا تھا. خیر
اگلی مرتبہ جیسے ہی وہ کسان آیا، ابھی اس کی دکان پر چڑھا بھی نہیں، یہ دکاندار تو غصے ہو گیا، تو یہ شرم نہیں آتی، تو دھوکے باز ہے، تو فراڈی ہے۔ اس طرح سے اس کسان کو اس نے چلانا ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اب کسان بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب دکاندار نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو برا بھلا کرنے لگا، اترو میری دکان سے، تم دھوکے باز ہو، تم سے میں کوئی مال میں نہیں خریدوں گا۔ اس طرح سے اس کو دکان سے اب لوگ بھی جمع ہو گئے۔ اب کسان بڑا حیران پریشان، جب اس کا غصہ تھوڑا سا نیچے آیا تو اس نے کہا میری بات سنیں، مجھے بتائیں تو صحیح مسئلہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم پر تو میں بھروسہ کرتا تھا، تم مکھن لے کر آتے تھے تو میں تمہیں چینی دیا کرتا تھا، پچھلی مرتبہ جب تم آئے تو میں نے تمہارے مکھن کو تولا، تو تمہارا مکھن کا جو پیکٹ جو 1000 گرام کا ہونا چاہیے وہ تو 900 گرام کا نکلا، گویا 10 کلو مکھن کی جگہ تم نے مجھے 9 کلو دیا، مطلب پیسے مجھ سے 10 کلو کے لیے۔ اس طرح سے اس نے بہت شور مچایا دوبارہ۔ اب اس کسان نے کہا کہ میری بات سنیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس باڑ اور یہ سب چیزیں تھوڑی سہولت ہیں، تم جو مجھے چینی کا پیکٹ دیتے تھے وہ چینی کا پیکٹ میں ایک ترازو میں رکھتا تھا، ایک ترازو میں مکھن تول دیتا تھا، باڑ میرے پاس تھوڑی ہے، پہلے تو تم اپنی چینی کو تولو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم ہی 1000 گرام کی جگہ مجھے 900 گرام دے رہے ہو۔ بات سمجھانے کی ہے کہ بعض اوقات جو یہ ہوتا ہی دراصل خود اپنے آپ کو فریب دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نقلی دوائیاں بیچ کر اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ہم دوسروں کے پلاٹ کو بنانے میں ناقص مٹیریل استعمال کر کے پیسے پورے لے کر اپنے بنگلے بنا رہے ہیں، ہم لوگوں کو اناج میں ملاوٹ کر کے ان کو ناقص مٹیریل بیچ رہے ہیں، ہم گوشت میں جناب ہیرا پھیری کر کے جانوروں کا گوشت بیچ کر اپنے پلاٹ اور اپنی پراپرٹیاں کما رہے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر رشوت دے کر ان کی ناجائز پلاٹس پر قبضے کر رہے ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جناب اس طرح سے بہت مالدار ہو گئے، ہمارے پاس بہت پیسہ آ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو دھوکہ، یہ فریب، جو فراڈ کیا جاتا ہے، اس سے جو عمارتیں کھڑی کی جاتی ہیں ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوتی، اس سے کی جانے والی ترقی یہ زیادہ نہیں ہے۔ اگر شہرت پا بھی لی تو دنیا میں پائی ہے، مرنے کے بعد کیا کریں گے؟ اگر یہی دھوکہ دینے کے سبب قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا بنے گا ہمارا؟ اگر یہی ملاوٹ والا مال بیچنے کے بعد اگر قبر میں سانپ اور بچھو لپٹ گئے تو کیا بنے گا ہمارا؟ لوگوں کا مال کھا کھا کر اگر ہم نے اپنے پلاٹ اور اپنے بینک بیلنس بنائے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر ہم نے ان کو غلط پلاٹس بیچے ہیں، ان کو صرف فائلیں دے کر ان سے مال بٹور لیا، کتنوں کی بد دعائیں لی آپ نے؟ کیسے پھل پھول سکیں گے آپ؟ کیا آپ کی نسلوں کو کیا آپ کوئی اچھے ہاتھوں میں دے کر جا رہے ہیں؟ یا آپ کی فریبی ہے، آپ دھوکے میں؟ یہ سارا کا سارا ایک لمحے میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ انسان دھوکہ دیتا ہے، کہ اگر آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، خرید و فروخت میں جھوٹ بولتا ہے اور حرام کماتا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ ایک بدترین یہ اپنے لیے نقصان پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ انسان اگر ناپ تول میں کمی نہ کرے، خرید و فروخت میں سچ بولے، دھوکہ نہ دے، اور اس کا یہی کاروبار اچھی نیت کے ساتھ ہو، تو حلال کمائی کی وجہ سے اس کا یہ عمل بہترین عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اور دھوکہ دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس سے برکت اڑ جاتی ہے، بہت مال کماتے ہیں، کہاں ہے سکون؟ کہاں ہے؟ آپ دیکھیں، اگر بہت مال کما لیا، بہت کچھ مل گیا، لیکن کہاں نیند کہاں آتی ہے بھائی؟ کہاں محبتیں گھروں میں؟ کہاں پیار؟ کہاں سکون کی نیند؟ کہاں ہے؟ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عافیت رخصت ہو جاتی ہے۔ علماء فرماتے کہ دھوکہ دینے سے مال تو آ جاتا ہے،
مگر یاد رکھیے ساتھ میں بیماری بھی آ سکتی ہے، قرض داری بھی آ سکتی ہے، آفات بھی آ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ یہی سودا اگر امانت داری کے ساتھ ہوتا تو تاجر جنت کا حقدار بنا دیا جاتا، لیکن جب دھوکہ آ گیا، خیانت آ گئی، تو اب یہی سودا جہنم کا حقدار بنا دے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تو آدھا دانہ کم لیتے، آدھا دانہ کم لیتے، اور جب کوئی چیز بیچتے تو ایک دانہ زیادہ دیتے، اور فرماتے کہ خرابی اس کے لیے جو ایک دانے کے بدلے ایسی جنت بیچتا ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ کتنے نقصان میں ہے وہ شخص جو جہنم کے بدلے جنت کو بیچ ڈالتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت کے وہ عظیم الشان محلات جو دنیا کی مال دولت اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والا چند پیسوں کے بدلے جنت کے محلات بیچ ڈالتا ہے، یہ خود فریبی نہیں تو اور کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خود فریبی سے بچیں، ہمیشہ امانت دار رہیں، کسی کو دھوکہ نہ دیا کریں، دھوکہ نہ ہو۔ یعنی بعض کا عادت ہوتی ہے کہ مطلب ان سے اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے بات کو گھماتے ہیں، بات کو گھما رہے ہیں، سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بڑا مخلص ہے، مجھے بڑا مطلب بڑا جو یہ تعاون کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس سے فریب کر رہا ہے۔ دولت اور مال اور اہل و عیال کی محبت میں بسا اوقات ان کو آسائشیں دلانی ہے، نیکیاں چھوڑ کر گناہ پال رہے ہیں، رشوتیں لے رہے ہیں، ناجائز کاروبار کر رہے ہیں، کیوں کہ جناب میری اولاد سکھی رہے گی، میرے گھر والے سکھی رہیں گے۔ یہ سکھی نہیں رہیں گے، یہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے نکال دیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں اور دھوکہ فریب ان عادات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح رحمت کی امید پر گناہ کرنا یہ بھی خود فریبی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رحمت رحمان سے امید رکھنا نبیوں ولیوں کا طریقہ ہے، مگر اللہ کی رحمت پر امید باندھ کر گناہوں کا شکار ہو جانا یہ خود فریبی ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے وقوف ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی کے باوجود اللہ پاک سے تمنا رکھے۔ یعنی معلوم ہوا کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرے، فرائض چھوڑے، واجبات ترک کرے، اپنے گناہوں سے توبہ بھی نہ کرے، اس کے ساتھ ہی وہ جنت میں جانے کی امید لگائے رکھے، تو ایسا شخص بے وقوف ہے۔ اللہ پاک نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح ارشاد فرما دیا کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم کا حقدار ہے، فرض روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے والا، جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا، مسلمان بھائیوں کو ناحق نقصان پہنچانے والا، یہ جہنم کا حقدار ہے۔ پھر یہ کام کرنے والا خود جنت کا حقدار کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ کیسے ٹھہرا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو آپ خود غور فرمائیں کہ ایک شخص ہے وہ اللہ پاک کی محبت پر نرم نرم بستر چھوڑ دیتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، صبح اٹھ کر نماز پڑھنے مسجد میں پہنچتا ہے، اور دوسرا شخص مزے سے سویا پڑا ہے، نمازیں قضا کر رہا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں سا کر دیں؟ تمہیں کیا ہوا، کیسا حکم لگاتے ہو؟ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک اور گناہگار، نمازی اور بے نمازی، روزہ دار اور روزے قضا کرنے والا، سخی اور کنجوس، ماں باپ کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان، یہ برابر کیسے ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو بھی گناہ کرے توبہ کی طرف مائل نہ ہو، پھر اللہ پاک سے جنت کی امید رکھے، تو ایسا شخص خطا پر ہے۔ کشتی پانی پر چلتی ہے، خشکی پر نہیں چلتی۔
اسی طرح گناہ جو ہے یہ جنت کی طرف نہیں لے جاتے، گناہ جہنم کا حقدار بناتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو بلایا جاتا ہے نا کہ آئیں بھائی اجتماع میں آئیں، بھائی اپنے گھر میں سے مدنی چینل چلائیں، آپ ذرا کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ ذرا جناب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، آپ یہ مدنی قافلوں میں سفر کیا کریں، آئیے جناب آپ نے نماز نہیں سیکھی 7 دن کے لیے نماز کورس کر لیں، آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آئیے آپ کو ہم قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ یہ سب جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ آئیں اس طرح نیکیوں کے ماحول میں آئیں، ورنہ یقین مانیں ذاتی تجربہ ہے، لوگوں سے ایسی ملاقاتیں ہوتی ہیں کہ اگر ان کے گھر دیکھے تو آدمی غش کھا جائے کہ یار ایسا گھر بنایا ہے، یار ایسے ان کی آسائش ہے، ان کی گاڑیوں میں بیٹھے تو پتہ چلے یار کیسی آرام دہ گاڑی ہے، کیسی آسائش ہے۔ لیکن جب یہی شخص اپنے مسائل بیان کرتا ہے، اپنے لیے دعائیں کراتا ہے، اپنے بچوں کے لیے گھر کے معاملات کو جب بیان کرتا ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، یار اللہ کا شکر ہے یار ہمارے گھر میں ایسی پریشانیاں نہیں ہیں۔ یہ کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ ساری آسائشیں ہیں لیکن یار مجھے نیند نہیں آتی، اب بتائیں اس پر ترس نہیں آئے گا؟ کس کام کی یہ ساری دولت یار، کہ جس سکون کو یہ تلاش کرنا چاہ رہا وہ سکون تو ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ اس نے اپنے ہر بچے کو گاڑی دے رکھی ہے مگر کوئی بچہ اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ہوا یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ سب دنیا کے نظارے ہیں، یہ سب دنیا کے اس طرح کے دھوکے ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائی، اس کے لیے اسلام کی جو تعلیمات ہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو تعلیمات دیتا ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ظاہر و باطن کو ایک کریں، اپنے اندر ایسے اپنے کردار کا جائزہ لیں، ایسا اگر بیماری ہے تو اس کا علاج کریں کہ مجھ سے جو ملے تو میں قلبی طور پر میں اس سے دھوکہ نہیں دوں گا۔ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں میں نے بڑا بیوقوف بنایا، تو بیوقوف تو خود ہے یار، وہ بیوقوف تھوڑی ہے۔ کسی نے ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ سے آ کر کہا کہ حضور آپ نے سنا آپ کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اور وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ تو لوگ جو قریب کھڑے تھے تو مسکرانے لگے، حضرت جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب اس شخص نے کہا تو بات تو میری بھی سمجھ میں آئی کہ میں جب تک زندہ ہوں میری بیوی بیوہ کیسے ہو سکتی ہے، لیکن یہ خبر لانے والا مسلمان ہے تو میں کیسے تصور کروں کہ یہ مسلمانوں کا جھوٹ بول سکتا ہے؟ یعنی ہم آج کل تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بول ہی دیتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ وہ گھر سے ایمرجنسی کال آ گئی ہے، کیا ہوا؟ جی وہ میری پھوپھی کا انتقال ہو گیا۔ ارے اچھا، جی مجھے فوراً گھر جانا ہے۔ گھر چلا گیا۔ دوسرے دن وہ آیا تو وہ اپنی کہانیاں سنانے لگا کہ ہاں تمہارے جانے کے بعد تمہاری پھوپھی کا فون آیا تھا، تمہارا پوچھ رہے تھے کہ گھر سے وہ نکلے کہ نہیں نکلے۔ یعنی جانا تھا کسی کام سے، میں پھوپھی کو مار کر گئے، اتفاق سے پھوپھی نے فون کیا آفس میں کہ وہ نکلے کہ نہیں نکلے گئے۔ مطلب انسان سوچے کہ ہم بعض اوقات اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لیکن در حقیقت بعض اوقات ہمارا ہی جھوٹ بعض اوقات کھل جاتا ہے۔ تو دنیا میں جب ہم چند لوگوں کے سامنے کسی بات کو کھلنے پر بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں۔ تکبر یہ بھی خود فریبی ہے کہ بندے کو جب مال ملتا ہے تو اس کی تو ٹور چینج ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، چھوٹے آدمی کو منہ نہیں لگاتا، اے غریب آدمی یہ کہاں سے میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ نہ ایسا نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا، اس کا شکر ادا کریں، عاجزی اختیار کریں۔ کسی کو چھوٹا، کمتر، ذلیل، فقیر، حقیر یہ جانے نہیں۔ کیا معلوم کل کو یہی فقیر جو ہے وہ امیر بن جائے اور یہ سیٹھ صاحب جو ہے وہ بھیک مانگنے والے بن جائے۔ رات ہی رات میں لوگوں کے تختے جو ہے تختے پر آ جاتا ہے وہ۔ کسی نے کہا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا، جو آ گئی تو یہ جہاں، گر رک گئی تو وہ جہاں۔ ایک سانس کا فاصلہ ہے،
جتنی بھی ٹور ہے یہ ون شاٹ ختم ہو جائے گی. اگر یہ سارا کر و فر ذرا سی ڈور کھینچی سب کچھ ختم ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور نیکیوں والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی، عبادت والی، نیکی کے کاموں والی، دین کی خدمت والی اللہ پاک ہمیں زندگی نصیب فرمائے اور ہر اس بات سے بچائے جس سے رب تعالیٰ کی ناراضی پیدا ہو. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا